أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ ترجمہ: جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں ہی میں چھوڑ دیجیے۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ کل کی آیات کا تھوڑا سا ایک ریکیپ ہے، ترجمہ، تاکہ ہم آگے آیات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو دیکھیے، منافقین کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جہاد کا موقع آتا تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازتیں مانگتے، بہانے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں فرما دیا کہ یہ تو ان عورتوں کا، یعنی کہ عورتوں جیسی باتیں کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے مہر لگا دی، اور یہ مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ یا آپ لوگ جانتی ہیں، کل گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک برے انجام کے طور پر ایسے لوگوں کا کیا کیا جاتا ہے کہ ان کی ہدایت کی صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے۔ تو جو انسان ہدایت نہ پا سکے تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرے گا، اور لہٰذا ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کی ہے قدرت اور طاقت کہ وہی ہدایت دیتا ہے، اس کے ہاتھوں میں دل ہیں۔ تو انسان ایسے موقعوں پر، جبکہ دین کا تقاضا عمل کا ہو، اگر بہانے بناتا ہے تو اس کا انجام ایسا ہوتا ہے۔ یہ صرف کسی ایک منافق کے لیے یا کسی ایک دور کے لیے آیت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، بلکہ یہ قرآن پوری دنیا کے لیے جب تک بھی ہے چلتی رہے، نصیحت ہے، ایک سبق ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنی چاہیے کہ کیا ہم ایسے مواقع پر کہ جب ہمیں اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے، کیا ہم بہانے بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ ہمارا عمل بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم ذرا سی بھی سختی اپنے اوپر جھیلنا نہیں چاہتے، ذرا سی بھی تکلیف ہم اٹھانا نہیں چاہتے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، ہم اپنی آسانی دیکھتے ہیں، ہم اپنی دنیا دیکھتے ہیں، جہاں پر ہمیں آسانی لگتی ہے وہاں تو عمل کر لیتے ہیں دین کا، ورنہ ہم مشکلیں بہت کم ہی برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ثابت قدم کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 88 ہونی ہے آج۔ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ ہے کامیابی۔ یہاں بتایا گیا کہ جو اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ موقع پڑنے پر اپنی جان کی بھی قربانی کرنی پڑ سکتی ہے، اور ایسا بھی موقع آئیں گے، مواقع آتے ہیں کہ مال کی بھی قربانی کرنا پڑ سکتی ہے، کیونکہ مال انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا ذکر فرمایا کہ میرے بندے ایمان والے اپنے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں، چاہے مال آ جائے یا ان کی جانیں ہوں، کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہی اولئک لہم الخیرات، بھلائیاں ہیں ان کے لیے۔ اب سوچیے، ہم اپنے لیے بھلائیوں کی دعا کرتے
کرتے ہیں سب سے بڑی بھلائی نیکی ہے، ایمان ہے اور دین ہے، اللہ کا قرب ہے، اس کی رضا ہے۔ تو یہ بھلائیاں انسان کو کب نصیب ہوتی ہیں؟ جب وہ جہاد، جد و جہد، کوشش کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کہ جنت کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے، جن کا عملی رویہ بدل چکا ہو، جو اپنے عمل سے ثابت کر چکے ہوں، جن کا عمل گواہی دے چکا ہو، ان کے لیے بھلائیاں، کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے ان کی موت کے بعد جنت اللہ تعالیٰ تیار فرماتے ہیں، اور ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں ہوں۔ تصور کیجیے ایسی جنت کا جو ہمیشہ کی ہے اور جس میں کوئی تکلیف آنی نہیں ہے اور جس کے نیچے پانی جاری ہے، اور سب سے بڑی یہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 90۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بادیاں نشینیوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ بھی گھروں میں بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ان معذوروں کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ شہر سے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کی۔ دوسری قسم ان میں تھی جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھے رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے، اور عذاب علیم کی وعید میں دونوں شامل ہیں، اور منہم سے جھوٹے عذر پیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد ہوں گے۔ دوسرے مفسرین نے المعذرون سے مراد ایسے بادیہ نشین مسلمان لیے ہیں جنہوں نے معقول عذر پیش کر کے اجازت لی تھی، اور معذرین ان کے نزدیک اصل میں معتذرون ہیں۔ تا کو زال میں مدغم کر دیا گیا ہے، اور معتذر کے معنی ہے واقعی عذر رکھنے والا۔ اس اعتبار سے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے، اور دوسرے میں منافقین کا جو بغیر عذر پیش کیے بیٹھے رہے۔ آیت کے آخری حصے میں جو وعید ہے اسی دوسرے گروہ کے لیے ہے، یعنی منافقین کے لیے ہے۔ منہم عذاب علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ہماری آیت نمبر 91 ہے، اس کی تلاوت سنتے ہیں۔